تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں پہلے تو غلط لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اس کے بعد اچھے لوگوں کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اصحاب ایکا کا بھی ذکر ہے، جو شعیب کی قوم تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اصحاب لوط کا بھی ذکر ہوا ہے جس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج ذکر ہو رہا ہے حضرت صالح کی قوم اصحاب الحجر کا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اصحاب الحجر نے بھی میرے انبیاء کو جھٹلایا۔ جب میرے انبیاء آتے تھے ان کو آ کے تبلیغ کرتے تھے تو حضرت صالح کی قوم جس کو ثمود کہتے ہیں، اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے، یہ ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور میں نے بلکہ آپ کو یاد ہی ہو چکا ہوگا کہ قرآن مجید میں انبیاء کو یا جھوٹا کہا گیا ہے، یا پاگل کہا گیا ہے، یا چودراہٹ کا خاصدار کہا گیا ہے، یا روٹی پانی کا معاملہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو یہ کئی لقب جو ہیں وہ انبیاء کو دیے گئے، لیکن انبیاء نے اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، اپنی تبلیغ کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آخری نبی نے زیرو سے کام شروع کیا تھا، اور آپ ماشاءاللہ عرب سے بھی زیادہ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اصحاب حجر، اصحاب کا ذکر کافی ہے، اصحاب کہف بھی ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، وزراء تھے، کابینہ میں بیٹھتے تھے، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف چلے گئے۔ اصحاب حجر بھی ہیں، سورہ بروج میں ذکر ہوا ہے اصحاب اخدود کا، کہ لوگوں کو آگ کے گڑھے کھود کر اس میں آگ جلا کے ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح کے اصحاب مختلف ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جب اپنے انبیاء کو بھیجتا ہوں تو آیات دے کر بھیجتا ہوں، نشانیاں دے کر بھیجتا ہوں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ میرے انبیاء کی باتیں نہیں مانتے تھے، ان سے منہ موڑ کر اعراض کر کے چلے جاتے تھے، نفرت کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ بلکہ حضرت نوح کے ساتھ تو یہ انتہائی غلط کرتے تھے، یا شور کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ ان کی آواز سمجھ میں نہ آئے، یا کپڑا جو ہے منہ پر لپیٹ لیتے تھے کانوں پر تاکہ آواز وغیرہ نہ آئے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے کتنی طاقت دی تھی اصحاب صالح کو کہ ینحتون من الجبال، کہ وہ تراش تراش کے پتھروں کو اس سے اپنے گھر بناتے تھے، اور پھر ان گھروں میں بڑے امن سے رہتے تھے۔ نہ چوری کا خوف ہوتا تھا، نہ زلزلے کا خوف ہوتا تھا، نہ جھٹکے کا خوف ہوتا تھا، نہ بارش کا پانی اندر آتا تھا، بڑے آرام سے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کو آرام دیا۔ حضرت نوح کی قوم کو آرام دیا، پھر تباہ و برباد کر دیا۔ قوم ہود کو آرام دیا، وہ بھی بڑے قد آور تھے، بڑے طاقتور تھے، تباہ و برباد کر دیا۔ قوم صالح ثمود تھی، ان کو بڑی طاقت دی جن کا ذکر ہو رہا ہے، تباہ و برباد کر دیا۔ قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا، شعیب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کی تباہی کس طرح ہوئی کہ چیخ، یعنی ایسی سخت آواز بلند ہوئی جس سے انسان کے کان جو ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی صبح کے وقت، بالکل صبح کے وقت۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جتنی کمائی انہوں نے کی ہوئی تھی، بڑے بڑے ان کے محلات تھے، پہاڑوں میں تراش کے بنائے ہوئے تھے، مالیات تھی، ان کی دولت تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کسی ایک چیز نے بھی ان کو فائدہ نہیں دیا، دولت نے فائدہ نہیں دیا۔